بارش کی رمجم نے شہر کی سڑکوں کو بھیگے جذبوں کی مانند نم کر دیا تھا۔ آسمان پر چھائے کالے بادل جیسے کسی دکھ کی چادر اوڑھے ہوئے تھے اور ہوا میں نمی کے ساتھ ایک انجانی اداسی بھی گلی ہوئی تھی۔ شہر کے مصروف چوک پر لوگوں کے چہل پہل میں ایک نرم سی تھکن چھپی ہوئی تھی، لیکن ان سب کے درمیان وہ کھڑی تھی، حورین۔ لمبے کالے بال جو بارش کی نمی سے تھوڑے بھاری ہو چکے تھے، ایک ہاتھ میں چھتری دوسرے میں کتابیں، سفید شلوار قمیض پہنے وہ کسی ناول کی ہیروئن لگ رہی تھی۔ مکمل مگر ادھوری اس کی نظریں بار بار سڑک کی طرف اٹھتی تھی، جیسے وہ کسی کا انتظار کر رہی ہو۔ کالج کی چھٹی ہو چکی تھی، اس کی سہیلیاں جا چکی تھیں، بارش تیز ہو گئی تھی، وہ پیچھے ہٹ کر ایک دیوار کے سائے تلے آ گئی۔ اچانک ایک کار تیزی سے سڑک سے گزری اور ایک زوردار چھپاکے کے ساتھ کیچڑ اس کے لباس پہ آ گرا۔ یا اللہ! وہ چیخ پڑی۔ سفید لباس پہ سیاہی جیسا کیچڑ، اس کا دل جیسے ایک لمحے کے لیے بیٹھ گیا۔ وہ غصے سے چیخنے ہی والی تھی کہ کار کچھ فاصلے پر رکی، دروازہ کھلا اور ایک شخص باہر نکلا۔ وہ تقریباً 6 فٹ لمبا، گندمی رنگ، سادہ مگر باوقار لباس میں ملبوس اور آنکھوں میں گہری خاموشی لیے ہوئے تھا۔ اس کی طرف آیا۔ معذرت، میں نے دھیان نہیں دیا، واقعی افسوس ہوا۔ حورین کا دل تو غصے سے بھرا ہوا تھا، مگر اس کی آواز جیسے دل کو چھو گئی ہو۔ آپ کی ایک بے دھیانی نے میرا دن برباد کر دیا ہے۔ وہ پھٹ پڑی۔ میں سمجھ سکتا ہوں، اگر آپ چاہیں تو آپ کو کہیں ڈراپ کر دوں یا کپڑے بدلنے کے لیے کچھ لاؤں۔ مجھے ضرورت نہیں ہے آپ کی مدد کی، بس جا کے دوبارہ کسی کو خراب مت کیجیے گا۔ وہ پلٹ کر جانے لگی، لیکن دل ابھی بھی دھڑک رہا تھا۔ کچھ الگ انداز میں وہ شخص خاموشی سے اسے جاتا دیکھتا رہا۔ اس کی ہونٹوں پر جیسے ایک ہلکی سی مسکراہٹ تھی۔ عجیب لڑکی ہے، وہ بڑبڑایا اور گاڑی میں بیٹھ کر چلا گیا۔ حورین جب گھر پہنچی تو ماں نے پوچھا، یہ کیا حالت بنا رکھی ہے؟ بارش میں کود پڑی تھی کیا؟ وہ خاموش رہی۔ صرف ایک نظر آئینے میں خود کو دیکھا، مگر خود میں کچھ نیا محسوس کیا۔ کیا یہ صرف بارش کا اثر تھا یا کسی انجان کی نگاہوں کی حدت؟ اس رات حورین نے پہلی بار اپنے دل میں بے وجہ کسی اجنبی کو یاد کیا۔ نہ نام معلوم تھا، نہ کچھ اور، بس وہ آنکھیں، وہ لہجہ، وہ لمحہ، اور وہ اس کے سامنے ہوئی ایک ملاقات۔ علی ہمیشہ سے ہی ایسا ہی تھا، سنجیدہ، خاموش اور حد سے زیادہ حساس۔ اس کے چہرے پر ایک پرسکون سا سکوت ہوتا، جو دیکھنے والوں کو دھوکہ دیتا کہ وہ شاید بہت مضبوط ہے، مگر اس کے اندر ایک ٹوٹی ہوئی دنیا آباد تھی۔ ایسی دنیا جس کے در و دیوار پر خاموشی چیخیں لکھی تھیں، جنہیں وہ برسوں سے سہ رہا تھا۔ اس کا بچپن عام بچوں کے جیسا نہیں تھا۔ جب وہ محض 8 سال کا تھا، اس کے والد ایک سڑک حادثے میں جاں بحق ہو گئے تھے۔ اس دن سے علی کی ماں کے آنکھوں سے آنسو ہی نہیں رکے تھے، اور نہ ہی علی نے ہنسی کے مفہوم کو دوبارہ جانا تھا۔ غربت نے دروازے پر دستک دی تو ماں نے سلائی مشین سنبھال لی اور علی نے کتابوں کو۔ وہ اپنی ماں کا خواب تھا اور ماں اس کی دنیا۔ علی ہر وقت پڑھتا، محنت کرتا اور خود کو مضبوط ظاہر کرنے کی کوشش کرتا، مگر اندر سے وہ ٹوٹ چکا تھا۔ اس نے جذبات کو لفظوں میں قید کر لیا تھا، شاعری اس کی پناہ بن گئی تھی۔ دل کے کمرے میں ایک کھڑکی تھی، وہ بھی قسمت نے اینٹ سے بند کی۔ اب تو سانسیں بھی شور کرتی ہیں، خاموشی کیوں اتنی بلند کی؟ وہ اکثر یہ اشعار اپنی ڈائری میں لکھا کرتا، وہ ڈائری جو کبھی کسی نے نہیں پڑھی، نہ پڑھ سکتی تھی، کیونکہ اس میں علی کا وہ چہرہ چھپا ہوا تھا جو دنیا سے چھپایا گیا تھا۔ جب وہ یونیورسٹی پہنچا تو زندگی کچھ بہتر ہونے لگی۔ اسکالرشپ پہ داخلہ ملا، ٹیوشن پڑھانے لگا۔ ماں کے چہرے پر کچھ دیر کے لیے مسکراہٹ آ گئی، لیکن دل کے کمرے میں اب بھی ویرانی بسی تھی۔ پھر ایک دن بارش ہوئی، وہ صبح جلدی یونیورسٹی کے لیے نکلا تھا، سڑکیں بھیگی ہوئی تھیں، اور علی جب حسب معمول اپنے خیالات میں گم کار چلا رہا تھا، اچانک ایک لڑکی چھتری لیے سڑک کنارے کھڑی نظر آئی۔ وہ لمحہ جس نے علی کے اندر کی خاموشی کو پہلی بار چونکا دیا۔ کیچڑ کا چھینٹنا، اس لڑکی کا غصہ اور اس کی آنکھوں کی چمک، سب کچھ ایک منظر کی مانند اس کی نظروں میں نقش ہو گیا۔ مجھے واقعی افسوس ہے۔ کاش میں تمہیں یہ نہ کہتا، بلکہ یہ کہتا کہ مجھے تم سے کچھ کہنا ہے۔ علی سے جاتا دیکھتا رہا۔ وہ چاہتا تو کچھ اور کہہ سکتا تھا، نام پوچھ سکتا تھا، معذرت کے ساتھ اپنا دل بھی تھوڑا سا کھول سکتا تھا، مگر نہیں، وہ علی تھا، خاموشی کا عادی، جذبات کا قیدی، لفظوں کا فقیر۔ گھر آ کر اس نے پہلی بار وہی منظر اپنی ڈائری میں لکھا۔ آج پہلی بار کسی اجنبی کی آنکھوں میں اپنا عکس دیکھا، مگر اس عکس کو چھونے کی ہمت مجھ میں نہیں۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ جس لمحے میں وہ کھو گیا ہے، وہ لمحہ شاید دوبارہ پلٹ کر آنے والا ہے، کیونکہ قسمت کبھی کبھی خاموشی میں بھی محبت لکھ دیتی ہے۔ حورین کے کمرے کی کھڑکی ہمیشہ آسمان کی طرف کھلتی تھی، جسے وہ خود بھی کچھ ایسا چاہتی ہو جو زمین سے الگ ہو، اڑنے والوں خوابوں جیسا ہے۔ اس کے کمرے کی دیواروں پر نم رنگ، شاعری کے پوسٹر اور ایک کونا ہمیشہ نئی کتابوں کا ڈھیر رہتا۔ وہ صرف ایک عام لڑکی نہیں تھی، وہ خواب دیکھنے والی لڑکی تھی، اور ان خوابوں کو الفاظ میں ڈالنے والی۔ اس کا دل چھوٹے لمحوں میں خوشی ڈھونڈ لیتا تھا۔ بارش کی بوندیں، چائے کی خوشبو اور پرانی اردو غزلیں۔ وہ اکثر کہا کرتی، محبت شاید ایک بار ہوتی ہے، لیکن اس کی بازگشت عمر بھر سٹائی دیتی ہے۔ اس دن کے بعد جب کار نے کیچڑ اچھالا، اس کا موڈ بگڑ گیا تھا، مگر عجیب بات یہ تھی کہ وہ لمحہ، وہ شخص اور وہ آنکھیں اس کے ذہن میں اٹک سی گئی۔ مجھے ضرورت نہیں ہے آپ کی مدد کی، مگر وہ کیا واقعی کیا اس دل کو مدد چاہیے تھی، یا کسی کی موجودگی؟ اس کی سہیلی رمشا نے فوراً نوٹ کیا کہ حورین کچھ بدلی بدلی لگ رہی ہے۔ کیا بات ہے، کچھ چھپا رہی ہو؟ رمشا نے آنکھ دبا کر پوچھا۔ کچھ نہیں، بس ایک واقعہ ہوا، عجیب سا۔ اچھا لڑکا تھا؟ نہیں، ہاں، مطلب چھوڑو، رمشا ہنسی۔ محترمہ
کچھ تو ہے جو تمہارے چہرے پر لکھا ہے اور وہ تمہیں پڑھنے نہیں دے رہا۔ حورین نے بات ٹال دی، مگر رات کو جب وہ اپنی ڈائری کھول کر بیٹھتی تو وہ وہی لمحہ لکھتی۔ ایک اجنبی کی خاموشی میں ایک شور تھا جو شاید صرف میں نے سنا۔ دن گزرنے لگے مگر دل میں ایک ہلکی سی چاہت نے جڑیں پکڑنی شروع کر دیں۔ پھر ایک دن لائبریری میں بیٹھے ہوئے وہ کسی کتاب کے صفحے پلٹ رہی تھی جب ایک مانوس سی آواز سنائی دی، آپ نے شاید یہ کتاب مکمل نہیں پڑھی، اس کے آخری باب میں اصل کہانی ہے۔ وہ چونکہ سر اٹھایا، وہی آنکھیں، وہی چہرہ۔ آپ؟ علی تھوڑا سا جھجکا، پھر مسکرا کر بولا، جی دوبارہ معذرت اگر اس دن کچھ برا لگا ہو تو۔ حورین کو ایک پل کے لیے لگا جیسے اس کا دل اچانک بہت دھیرے دھڑکنے لگا ہو۔ نہیں، اب برا نہیں لگتا، شاید قسمت تھی، یہ ان کی دوسری ملاقات تھی اور اس بات دل تھوڑا سا بولنے لگا تھا۔ علی نے کتاب میز پر رکھی، نرمی سے پوچھا، آپ کو شاعری پسند ہے؟ حورین نے ہلکا سا سر ہلایا، بہت، خاص طور پر وہ شاعری جو کچھ کہے بغیر سب کچھ کہہ جائے۔ علی ہلکے سے مسکرائے جیسے یہ جملہ اس کے دل پہ لگ گیا ہو۔ ایسی شاعری میں بھی لکھتا ہوں کبھی کبھی، یہ لمحہ معمولی نہیں تھا، یہ ایک آغاز تھا۔ میں بھی شاعری کرتا ہوں کبھی کبھی۔ یہ الفاظ جیسے حورین کے دل میں آہستہ سے رکھ دی گئی کوئی چیز تھے، نرم، ہلکی اور بہت قیمتی۔ لائبریری کی خاموشی فضا میں علی کی وہ بات گویا دل میں گونجی تھی اور حورین کو لگا جیسے لفظوں سے زیادہ لہجے نے اسے چھوا ہو۔ واقعی؟ حورین نے بے ساختہ پوچھا، کبھی کچھ سنا سکتے ہیں؟ علی نے آنکھیں ذرا جھکا کر ہلکی مسکراہٹ دی، شاید کسی دن، ابھی صرف اتنا کہ ہر شاعر کو ایک سامع کی ضرورت ہوتی ہے جو صرف سننے نہ آئے، سمجھنے بھی آئے۔ 2 دن بعد حورین نے نظریں چرا لی مگر دل کچھ زیادہ ہی سننے لگا تھا۔ 2 دن بعد علی کو یونیورسٹی کے کیفے میں بیٹھے دیکھا، وہ اکیلا بیٹھا تھا، کافی کا کپ لیا، اپنی ڈائری کو الگ پڑھ رہا تھا۔ وہ سنجیدہ آنکھیں، وہی گمسم چہرہ، مگر اس دن کچھ بدلا ہوا تھا، اور وہ بدلا ہوا لمحہ تب مکمل ہوا جب حورین نے اس کے قریب آ کر بولی، آپ کو اکیلے کافی پینے کی اجازت کس نے دی؟ علی چونکا، پھر ہنسا، ایک ہنسی جو بہت کم لوگ دیکھتے تھے، شاید ابھی تک کوئی ایسا ملا نہیں جو ساتھ بیٹھتا۔ یہ ڈائری کیا؟ یہ وہی ڈائری ہے جس میں آپ کی شاعری چھپی ہے۔ علی نے ڈائری کو اپنی طرف سرکایا، یہ میرا اندر ہے اور اندر ہر کسی کو نہیں دکھایا جاتا، تو کیا میں وہ کسی ہو سکتی ہوں؟ یہ سوال نہیں تھا، اشارہ تھا۔ علی خاموش رہا مگر اس کی آنکھوں میں ایک نرم سی روشنی اتر آئی، جیسے ایک بند دروازے پر کسی نے ہلکی سی دستک دی ہو۔ چائے آ چکی تھی، وہ دونوں خاموشی سے چائے پیتے رہے، لیکن دلوں کے درمیان کئی باتیں ہو چکی تھیں، بغیر الفاظ کہے، بغیر سنے، بغیر بولے۔ اس دن کے بعد وہ اکثر کیفے میں ملتے، کبھی لائبریری میں، کبھی کسی پرانی غزل پر بات ہوتی، کبھی علی کے اشعار پر حورین کی مسکراہٹ بکھرتی۔ ایک دن علی نے ایک ورق حورین کے سامنے رکھا، تم آئی ہو تو یہ لمحے کچھ الگ سے لگتے ہیں۔ خاموشی کی بھی زباں ہو گئی، جیسے کچھ کہتی ہے، پہلے کبھی دل نے یوں بے وجہ نہیں دھڑکا، شاید یہ وہی ہے جسے محبت کہتے ہیں۔ حورین نے اشعار پڑھے، وہ خاموشی سے انہیں دل میں سجا لیا، یہ میں ہوں۔ علی نے نظریں چرائیں، لیکن چہرہ کچھ اور بول رہا تھا، تم خود جان چکی ہو تو تمہیں یہ سب بتانے کی ضرورت کیسی؟ علی اور حورین کی ملاقاتیں اب باقاعدگی اختیار کر چکی تھی۔ لائبریری، کیفے اور یونیورسٹی کی راہداریوں میں ان کی موجودگی محسوس کی جا سکتی تھی۔ دونوں کے درمیان خاموشی سے ایک خوبصورت تعلق پر پروان چڑھ رہا تھا، مگر زندگی میں ہر محبت کی کہانی میں کوئی نہ کوئی کردار ایسا ضرور ہوتا ہے جو ان لمحوں کو توڑنے کی کوشش کرتا ہے، اور اس کہانی میں وہ کردار تھا شایان۔ شایان ایک خوش لباس، پر اعتماد اور یونیورسٹی میں مشہور لڑکا تھا۔ وہ فائنل ایئر میں تھا اور ہر لڑکی کی نظروں کا مرکز بھی، لیکن حورین وہ ہمیشہ شایان کی پہنچ سے باہر رہی۔ شایان کو حورین کا انکار ہمیشہ سے ایک چیلنج لگا تھا۔ یہ لڑکی باقیوں جیسی نہیں، مگر اسے بھی آخر جھکنا ہی پڑے گا۔ وہ اکثر دوستوں سے کہتا ہے، میں جو چاہتا ہوں حاصل کرتا ہوں، اور اب میں حورین چاہتا ہوں۔ شایان نے پہلی بار علی کو حورین کے ساتھ بیٹھے دیکھا تو اس کے چہرے پر ایک عجیب سی تلخی ابھری۔ یہ عام سا لڑکا اور حورین کے ساتھ؟ اس دن کے بعد شایان نے علی کے بارے میں معلومات اکٹھی کرنا شروع کر دی۔ اس کو پتہ چلا یہ غریب ہے، اسکالرشپ پڑھتا ہے، ماں سلائی کرتی ہے۔ واہ کیا مقابلہ! غربت اور عشق ساتھ نہیں چلتے۔ شایان کے دل میں حسد کا زہر ابلنے لگا تھا۔ وہ جان چکا تھا کہ حورین اب علی میں دلچسپی لینے لگی ہے، اور یہ بات اسے کسی صورت گوارا نہ تھی۔ ایک دن علی کو لائبریری میں کسی کی آواز نے چونکا دیا، علی ہے نا؟ علی نے سر اٹھایا، سامنے شایان کھڑا تھا، لبوں پر زبردستی کی مسکراہٹ مگر آنکھوں میں واضح طنز۔ سنو، میں تمہیں کوئی مسئلہ نہیں سمجھتا، لیکن ایک بات سمجھ لو، کچھ لوگ کچھ چیزوں کے لیے بنے نہیں ہوتے، اور حورین وہ تمہارے دائرے سے باہر ہے، اس کو بھول جاؤ اور اپنا راستہ ناپو۔ علی خاموش رہا، لیکن اس کی آنکھوں میں ایک چمک آ گئی تھی، تکلیف کی لیکن ساتھ ہی خودداری کی۔ محبت کسی دائرے، کسی حیثیت کی محتاج نہیں ہوتی۔ علی نے نرمی سے کہا، وہ دل میں ہوتی ہے، اگر سچی ہو تو دنیا میں راستہ دے دیتی ہے۔ شایان ہنسا، دیکھتے ہیں یہ خواب کب کرتا ہے۔ دوسری طرف شایان نے حورین سے قریب ہونے کی کوششیں شروع کر دیں، کبھی پروجیکٹ کے بہانے، کبھی ایونٹس میں ساتھ کام کرنے کا مشورہ، کبھی محض تعریفوں کے تیر۔
حورین شایان کی باتوں سے ہمیشہ محتاط رہی، لیکن وہ اتنی سادہ بھی نہ تھی کہ اس کی نیت کو نہ پہچان سکے، لیکن علی وہ بدگمان ہونے لگا تھا۔ اس نے کئی بار حورین کو شایان کے ساتھ باتیں کرتے دیکھا، ہنستے دیکھا اور دل میں ایک انجانا خوف پیدا ہونے لگا۔ پھر ایک دن علی نے حورین سے کہا، کیا تم شایان کے قریب ہو رہی ہو؟ حورین نے چونک کر اسے دیکھا، تمہیں ایسے کیوں لگا؟ بس تم دونوں کا اکثر ساتھ دیکھا ہے، اکثر تم دونوں ساتھ ہوتے ہو، اور شایان جیسا نہیں لگتا کہ وہ صرف دوست بننا چاہتا ہو، وہ اس سے کہیں آگے چلنا چاہ رہا ہے، اس وجہ سے میں یہ بات کر رہا ہوں۔ حورین اس کی باتیں سن کر بہت پریشان ہوئی، اس کی آنکھوں میں دکھ ابھرا۔ علی، مجھے تم پر یقین ہے، لیکن اگر تمہیں مجھ پر شک ہے تو شاید تمہیں اپنے یقین پر بھی نظر ثانی کرنی چاہیے۔ یہ پہلا لمحہ تھا جب ان کے درمیان خاموشی فاصلے کی شکل اختیار کرنے لگی۔ دونوں خاموش رہے، لیکن دونوں کی آنکھوں میں ایک دکھ ابھرا ہوا تھا۔ وہ شام عجیب سی تھی، آسمان پر بادل تھے لیکن بارش نہیں ہو رہی تھی، جیسے کسی نے دل میں درد چھپا رکھا ہو اور وہ برسنا چاہتا ہو لیکن رک گیا ہو۔ ایسی ہی کیفیت علی کی تھی۔ وہ یونیورسٹی کے کیفے میں اکیلا بیٹھا، چائے کا کپ ہاتھ میں لیے مسلسل سوچ رہا تھا۔ دل کچھ کہہ رہا تھا، دماغ کچھ اور۔ کیا میں واقعی اس قابل ہوں کہ اگر وہ شایان کو چن لے تو کیا میری محبت میں اتنی طاقت ہے؟ ان سوالوں نے علی کو بے چین کر دیا تھا۔ اس کی خودداری، اس کی خاموش محبت اب آہستہ آہستہ خوف میں بدل رہی تھی، اور وہ خوف شایان کی وجہ سے تھا، کیونکہ شایان اور حورین میں قربتیں بڑھ چکی تھیں۔ دوسری طرف شایان نے اپنے کھیل کی اگلی چال دی تھی۔ اس نے یونیورسٹی کے فوٹوگرافر کو پیسے دے کر حورین کے ساتھ اپنی کچھ اتفاقی تصویریں کھنچوائیں، ایسی تصویریں جو قریب سے ذاتی لگتی تھیں، حالانکہ ان کے پیچھے کوئی سچائی نہ تھی۔ پھر ان تصویروں کو علی تک پہنچانے میں بھی دیر نہ کی، لیکن ایک دن علی کو ایک انجانے نمبر سے چند تصاویر موصول ہوئیں۔ حورین اور شایان ایک ساتھ مسکراتے ہوئے قریب دل جیسے ایک لمحے کو تھم گیا۔ تصویر تو صرف ایک لمحے کو دکھاتی ہے، مگر لمحہ سچ نہیں ہوتا، نہ اس میں سچائی نظر آتی ہے۔ لیکن علی کے دل میں شک آ چکا تھا۔ علی کے اندر کا ٹوٹا بچپن، کمزورانہ اور خاموش فطرت، سب نے اس لمحے پر وار کیا۔ 2 دن تک علی نے حورین سے بات نہ کی۔ حورین پریشان تھی، علی کیا ہوا ہے؟ تم دور کیوں ہو گئے ہو؟ علی نے صرف ایک جملہ کہا، کبھی کبھی سچ وہ نہیں ہوتا جو ہم سنتے ہیں، وہ ہوتا ہے جو ہم دیکھتے ہیں۔ حورین تڑپ گئی، کیا تم میری آنکھوں میں سچ نہیں دیکھ سکتے علی؟ مگر علی خاموش رہا۔ اس کی خاموشی اس کی بد اعتمادی بن گئی، اور اس دل میں وسوسے بڑھتے رہے۔ شایان نے موقع کا بھرپور فائدہ اٹھایا۔ ایک دن کیفے میں حورین کے سامنے بیٹھ کر کہنے لگا، مجھے خوشی ہے کہ تم نے آخر کار وہ چنا جس میں وقار، حیثیت اور مقام ہے۔ حورین نے حیرت سے اسے دیکھا، تم کہنا کیا چاہ رہے ہو؟ بس یہی کہ علی اب تمہارے قابل نہیں رہا، ویسے بھی وہ کون سا تمہیں سنبھال سکتا تھا۔ یہی وہ لمحہ تھا جب حورین کی آنکھوں میں طوفان آ گیا، اور وہ غصے سے شایان کو دیکھنے لگی، اور شایان ایک طنزیہ مسکراہٹ لیے ہوئے تھا۔ شایان، اگر تمہیں لگتا ہے کہ محبت قیمت، حیثیت یا رتبہ دیکھتی ہے تو تم نے نہ محبت کو سمجھا اور نہ مجھے۔ جہاں تک علی کی بات ہے، وہ میرے دل کا وہ کنارہ ہے جہاں تمہاری جگہ کبھی تھی نہ ہوگی۔ وہ اٹھ کر چلی گئی، لیکن دل میں خلش چھوڑ گئی۔ اب وہ علی کو سمجھانا چاہتی تھی، اپنے دل کی سچائی اور اپنی محبت کا یقین دلانا چاہتی تھی، لیکن علی وہ اتنا آسان نہ تھا۔ اس کے دل میں شک اور وسوسے بہت زیادہ ابھر چکے تھے۔ حورین کئی دنوں سے بے چین تھی، اس کی راتیں جاگتی آنکھوں میں کٹ رہی تھیں، اور دل میں صرف ایک خواہش تھی، علی سے بات ہو، وہ سب کچھ صاف ہو جائے۔ وہ سب سمجھ چکی تھی کہ جو تصاویر علی نے دیکھی ہیں وہ کسی سازش کا حصہ تھیں۔ وہ سازش کا نام تھا شایان۔ ایک دن اس نے علی کو میسج کیا، اگر تمہیں مجھ پر ذرا سا بھی یقین ہے تو کل لائبریری کے پچھلے باغ میں آ جانا، کچھ کہنے کے لیے دل بے قرار ہے۔ علی نے کوئی جواب نہ دیا، لیکن اگلے دن وہ مقررہ وقت پر وہاں موجود تھا۔ وہ انتظار کر رہا تھا۔ دھوپ نرم تھی، ہوا ہلکی، اور درختوں کی چھاؤں میں ایک سناٹا چھپا تھا۔ علی آ کر رکا، کچھ لمحے بعد حورین سامنے آئے۔ اس کے چہرے پر تھکن تھی، لیکن آنکھوں میں سچائی کی چمک۔ علی، یہ محبت کوئی معمولی بات نہیں ہے میرے لیے، اور تم بھی نہیں ہو۔ تم نے مجھے بس ایک تصویر کی بنیاد پر مجرم سمجھ لیا۔ علی نے نظریں جھکائے کہا، میں نے جو دیکھا وہ سچ لگا، تو پھر تم نے میرے ساتھ جیا وہ کیا تھا؟ وہ لمحے، وہ خاموشی، وہ شاعری، وہ سچ نہیں تھا کیا؟ علی خاموش رہا۔ دل کہہ رہا تھا معاف کر دو، انا کہہ رہی تھی پہلے وضاحت دو۔ حورین نے آنسو ضبط کرتے ہوئے ایک لفافہ اس کے سامنے رکھا، یہ تصویریں ان کی اصل حقیقت جاننے سے پہلے مت بھولنا۔ لفافے میں فوٹوگرافر کا معافی نامہ تھا، شایان کے پیغامات کی کاپی تھی، سب ثبوت کہ یہ سب کچھ جان بوجھ کر کیا گیا ہے۔ علی کے ہاتھ کانپ کے، میں تم پر شک کر بیٹھا، اور ان کی آنکھوں سے 2 آنسو نکلے۔
محبت میں کبھی شک نہیں ہوتا علی، صرف یقین ہوتا ہے۔ میں نے تمہیں کبھی کمزور نہ سمجھا، مگر تم نے اپنی کمزوری کو میرے کردار پر تھوپ دیا۔ علی کا دل پھٹنے کے قریب تھا۔ میں غلط تھا حورین، میں تم سے سچی محبت کرتا ہوں، مگر اپنے ڈر سے ہار گیا۔ حورین نے آہستہ سے کہا، محبت ہارنے نہیں دیتی اگر دل سچا ہو، اور میرا دل آج بھی تمہارے ساتھ ہے۔ اور وہ لمحہ جب خاموشی نے دونوں کے دلوں کو پھر سے جوڑ دیا، وہی لمحہ محبت کی عدالت کا فیصلہ تھا۔ علی نے آہستہ سے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ اب اگر تمہاری آنکھوں میں کبھی آنسو آئے تو وہ صرف خوشی کے ہوں گے، وعدہ کرتا ہوں میں یہ تم سے۔ دونوں کو بیٹھے ہوئے کافی دیر ہو چکی تھی، اور اس ٹائم علی نے کہا، اب اگر تمہاری آنکھوں میں کبھی آنسو آئے تو وہ صرف خوشی کے ہوں گے، میں یہ تم سے وعدہ کرتا ہوں۔ حورین نے مسکرا کر کہا، میں نے تمہیں معاف کیا، لیکن اب خود کو معاف کرنا تمہاری اپنی ذمہ داری ہے۔ میں انتظار کروں گی کہ آئندہ کبھی ایسا واقعہ ہمارے درمیان نہ ہو، اور ہم ہمیشہ اکٹھے رہیں اور اسی طرح خوش رہیں۔ علی اور حورین کے درمیان سچائی نے راستہ بنا لیا تھا، لیکن محبت کی کہانی میں ہر سکون کے بعد ایک طوفان آتا ہے، اور یہ طوفان شایان کے اندر پل رہا تھا۔ شایان نے جب یہ سنا کہ علی اور حورین ایک بار پھر قریب آ گئے ہیں، اس کا غرور کچلا گیا۔ یہ نہیں ہو سکتا، وہ مجھے ٹھکرا کر اسے چن لے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اس رات شایان نے اپنے سب سے اندھیرے ارادے کو حقیقت بنانے کا فیصلہ کیا۔ وہ جانتا تھا کہ علی کی کمزوری اس کا ماضی ہے، غربت، شرم اور ماں کی عزت۔ 2 دن بعد یونیورسٹی میں خبر جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی۔ ایک اسٹوڈنٹ کے گھر کی ویڈیو لیک ہو گئی ہے۔ ماں سلائی کرتی ہے، جھونپڑی نما گھر ہے، ایک چھوٹا کمرہ، ایک بوڑھی عورت۔ لوگ کہہ رہے ہیں یہ علی کا گھر ہے۔ تصاویر اور کلپس یونیورسٹی کے گروپس میں وائرل ہو چکی تھیں۔ علی کی ماں، اس کی کم حیثیت، سب کا مذاق بنایا جا رہا تھا۔ یہ شاعر بننے آیا ہے، خود کو رومانوی ہیرو سمجھتا ہے، یہ اپنی ماں کو چھپا کر محبت کرتا ہے۔ علی زمین پر گر گیا۔ وہ چپ چاپ خالی آنکھوں سے سب دیکھتا رہا۔ اس کے چہرے پر ایک اداسی تھی، ایک افسردگی تھی۔ شام کو وہ ماں کے پاس بیٹھا تھا۔ ماں نے اس کے سر پہ ہاتھ رکھا، بیٹا، غربت کوئی گناہ نہیں، اور ماں کی محنت کبھی شرمندگی نہیں ہوتی۔ علی بری طرح رو رہا تھا۔ ماں، میں حورین سے نظریں کیسے ملاؤں گا؟ لوگ میرا مذاق بنا رہے ہیں۔ حورین مجھ کو ایک امیر زادہ سمجھتی رہی، اور میں کیا کروں گا؟ ماں نے کہا، اگر تمہاری محبت سچی ہے تو وہ تمہاری غربت کو تمہاری خوبصورتی بنا کر دیکھے گی۔ وہ ضرور تمہارے پاس آئے گی، تمہارے ساتھ رہے گی۔ دوسری طرف حورین کو سب پتہ چل چکا تھا۔ وہ ایک لمحے کو بھی نہیں ہچکچائی، سیدھی یونیورسٹی کے آڈیٹوریم میں گئی جہاں ایک ایونٹ چل رہا تھا۔ اسٹیج پہ چڑھی اور مائک پکڑا، آج میں یہاں محبت کی سچائی بتانے آئی ہوں۔ یہ وہ علی ہے جسے تم غربت کا طعنہ دے رہے ہو، جس کی ماں سلائی کرتی ہے۔ تو جان لو، اس ماں نے ایک ویسا بیٹا پیدا کیا جو تمہارے سب امیر لڑکوں سے زیادہ غیرت مند، خوددار اور سچا ہے۔ پورا حال خاموش تھا۔ میں فخر سے کہتی ہوں کہ میں اس علی سے محبت کرتی ہوں جو شاعری میں جذبے بانٹتا ہے، نہ کہ تصاویر لیک کرتا ہے۔ پھر وہ شایان کی طرف مڑی، جو ایک کونے میں کھڑا تھا، شرمندہ سا سب دیکھ رہا تھا۔ اور شایان، تم جیتنے نہیں، ہارنے کے لیے پیدا ہوئے ہو، کیونکہ کبھی تم نے محبت کی عزت کرنا نہیں آئی۔ شایان کا چہرہ سرخ ہو گیا، وہ اسٹیج سے اتر کر بھاگ گیا۔ علی یہ سب دیکھ رہا تھا، حل کے کنارے پہ کھڑا تھا، آنکھوں میں آنسو اور دل میں ایک عجیب سا سکون۔ اس کی ماں کی غربت، اس کی خودداری، اس کی محبت، سب جیت گئے تھے۔ حورین اس کے پاس آئی، اب اگر تم پھر شک کرو گے تو جان لو میں تمہیں چھوڑوں گی نہیں، یہ بات اچھی طرح جان لو، حورین نے علی کو کہا۔ حورین اس کے پاس آئی اور علی کو بولی، اب اگر تم نے پھر سے شک کیا تو جان لو میں تمہیں چھوڑوں گی نہیں، اور یہ شک کرنا چھوڑ دو۔ علی اس بات پر بری طرح ہنس پڑا اور بولا، اب شک نہیں ہوگا، صرف شکر ہوگا کہ تم مجھے ملی ہو، تم میری زندگی میں ہو، اور ہم سب اکٹھے رہیں گے۔ اب کہانی صرف محبت کی نہیں، جنون، انتقام اور بہادری کی سرحدوں کو چھونے والی ہے۔ تیار ہو جائیں محبت کا سفر کے سب سے سنسنی خیز باب کے لیے۔ وقت جیسے تھم گیا تھا۔ علی اور حورین کی محبت نے ہر رکاوٹ پار کر لی تھی، مگر وہ نہیں جانتے تھے کہ شایان ابھی ہارا نہیں تھا، بلکہ وہ پاگل ہو چکا تھا۔ شایان تنہا، زخمی غرور کے ساتھ اپنے کمرے میں بیٹھا بار بار ایک ہی جملہ دہرا رہا تھا۔ اس کے دماغ میں اپنی بے عزتی بری طرح ٹمٹما رہی تھی۔ وہ علی کو نیچا دکھانا چاہتا تھا۔ وہ پاگل ہو چکا تھا۔ شایان تنہا، زخمی غرور کے ساتھ اپنے کمرے میں بیٹھا بار بار ایک ہی جملہ دہرا رہا تھا، اگر میں نے اسے نہیں پایا تو کوئی بھی اسے نہیں پائے گا۔ اسی شام جب حورین یونیورسٹی سے باہر نکلی، تب ایک سیاہ گاڑی اس کے قریب آ کر رکی۔ اگلے لمحے حورین کے منہ پر کپڑا رکھا گیا اور وہ ہوش کھو بیٹھی۔ شام 6 بجے حورین کا موبائل بند ہو چکا تھا۔ علی نے بار بار فون کیا، نہ جواب آیا، نہ لوکیشن۔ دل میں عجیب سا کھٹکا ہوا، ایسا تو کبھی نہیں ہوا
اس کا جواب کیوں نہیں آ رہا، اس کا فون کیوں سوئچ آف ہے۔ اس بات کو علی نے ایک دفعہ پھر شک میں مبتلا کر دیا۔ 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ پھر ایک پرانا نمبر، ایک میسج، اگر اپنی محبت بچانی ہے تو کل رات 12 بجے پرانی فیکٹری میں آ جانا۔ تنہا پولیس لائی تو لاش اٹھانا۔ علی کا دل دہل گیا۔ دوسری طرف اگر ہم دیکھیں تو حورین ایک سنسان فیکٹری میں بند تھی، ہاتھ رسی سے بندھے، چہرے پہ خوف مگر آنکھوں میں بہت ہمت تھی۔ اسی وقت اس کے سامنے شایان آیا۔ دوسری طرف رات 12 بجے علی تنہا فیکٹری کے باہر کھڑا تھا، ہاتھ میں ایک چھوٹا بیگ جس میں صرف حورین کی چنی اس کی دی ہوئی کتاب اور دل کی ہمت تھی۔ اندر آیا تو اندھیرا، خاموشی اور پھر ایک تالی کی آواز۔ شایان سامنے آیا، پسٹل ہاتھ میں۔ محبت کا ہیرو آ گیا؟ بس حورین کو آزاد کر دو، میں کچھ نہیں کروں گا، علی نے کہا۔ اس کے لہجے میں دردنی دھمک تھی۔ شایان ہنسا۔ میں چاہتا ہوں تو مرتے وقت خود کو ہیرو سمجھے۔ اس سے پہلے کہ گولی چلتی، علی نے چمکتا پتھر اٹھا کر شایان کی طرف پھینکا اور وہ خود دوڑ پڑا۔ ایک لمحے کو گولی چلی، شور ہوا، دونوں گر پڑے۔ حورین چیخی، علی! مگر پھر دیکھا شایان زمین پر گرا ہے، ہاتھ سے پسٹل دور جا چکا ہے۔ علی زخمی ضرور تھا مگر زندہ تھا۔ اسی لمحے پولیس کا سائرن گونجا۔ اصل چال یہ تھی، علی نے وقت پر یونیورسٹی کے سیکورٹی انچارج کو میسج کر کے سب بتا دیا تھا۔ شایان کو گرفتار کر لیا گیا۔ جاتے جاتے اس کی آخری چیخ سنائی دی، تم دونوں خوش نہیں رہو گے، محبت کمزور بناتی ہے۔ علی نے حورین کو گلے لگا کر کہا، محبت کمزور نہیں بناتی، وہ مضبوط بناتی ہے، بس شرط یہ ہے کہ دونوں کا دل سچا ہو۔ اور وہ پھر ایک دفعہ ساتھ ہو گئے۔ چند ماہ گزر چکے تھے۔ شایان کو عدالت نے جرم ثابت ہونے پر سزا سنا دی تھی۔ یونیورسٹی میں اب لوگ علی کو اس کی سچائی، ہمت اور بے مثال محبت کی وجہ سے جانتے تھے، اور حورین وہ اس کی سایہ در چھاؤں بن چکی تھی۔ شہر کے ایک چھوٹے مگر خوبصورت ہال میں آج ایک سادگی سے بھرپور تقریب ہو رہی تھی۔ کوئی مہنگے پھول نہیں، نہ قیمتی ملبوسات، بس سفید لباس، سچے دل اور ماں کی دعاؤں کا نور۔ علی کی ماں نے حورین کا ماتھا چومتے ہوئے کہا، میری بیٹی، تم نے میرے بیٹے کو مکمل کر دیا۔ آج وہ بہت خوش ہے اور میں بھی بہت خوش ہوں۔ امی، علی سے صرف محبت نہیں کی، اس کی عزت کی ہے۔ وہ جو ہے، جیسا ہے، اسے ویسا ہی چاہا ہے۔ نکاح کے بعد جب علی نے حورین کو پہلی بار بیوی کہہ کر مخاطب کیا تو دونوں کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ تم جانتی ہو حورین، یہ سب کچھ خواب جیسا لگتا ہے۔ جو حورین مسکرائی، یہ خواب نہیں، یہ ہماری صبر کی کمائی ہے، ہماری محبت کا سچ۔ علی نے اس کی نگاہوں، اس کی انگلیوں کو اپنے ہاتھوں میں لیا۔ میں وعدہ کرتا ہوں اب تمہارے ہاتھ صرف محبت۔ رات کے آخری پہر میں جب سب مہمان جا چکے تھے، حورین نے آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے آہستہ سے کہا، یا رب، اگر یہ خواب ہے تو ہمیشہ کے لیے ہو۔ علی نے پیچھے سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا، یہ خواب نہیں، یہ محبت کا سفر ہے، جس کا ہر موڑ، ہر درد ہمیں آج تک لے آیا، اور اب یہ سفر کبھی ختم نہیں ہوگا۔ چاندنی نیچے برس رہی تھی اور دو سچے دل محبت کے وعدوں میں ہمیشہ کے لیے بندھ چکے تھے۔ چاندنی نیچے برس رہی تھی اور دو سچے دل محبت کے وعدوں میں ہمیشہ کے لیے بندھ چکے تھے۔ محبت کا سفر یوں مکمل ہوا، لیکن یاد رکھیں، سچے دلوں کے سفر کا انجام نہیں ہوتا، وہ صرف اگلے سفر کی شروعات ہوتی ہے۔